بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 133 ہم پڑھ رہے تھے کہ جس کا عنوان ہے باب المزاح، یعنی اس باب میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے دینی تعلیمات کی روح سے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کیا کرے، کیونکہ ہنسی مذاق کی وجہ سے انسان کی اپنی اداسی اور اپنی تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی ہے، اور یہ کہ اگر کسی دوسرے کو ہم نے دیکھا کہ اس پر اداسی اور افسردگی کے اور غم یا پریشانی کے کچھ آثار نمایاں ہیں، تو اس کی اداسی کو دور کرنے کی خاطر اور اس کا دل بہلانے کی خاطر اگر ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کا معاملہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اعتدال کے اندر ہو، اور یہ کہ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے بھی پھر مزید اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے کہ اس ہنسی مذاق میں جھوٹ شامل نہ ہو، اور یہ کہ کوئی ایسا مذاق نہ کیا جائے کہ جس میں کسی کے لیے دل آزاری کا اور بے عزتی اور رسوائی کا کوئی امکان پایا جاتا ہو۔ اور اس باب میں اس سے قبل ہم متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں، اور ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے 268، اور جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ درخواست پیش کی، یوں گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے سواری کا انتظام فرما دیجئے، یعنی اس شخص کے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہذا اس کا یہی مقصد تھا کہ جو اسلامی بیت المال ہے اس میں سے مجھے کوئی اونٹ عنایت کر دیا جائے۔ اور اس کی یہ گزارش سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، انا حاملک علی ولد ناقہ، کہ دیکھو میں تمہارے لیے انتظام کر رہا ہوں اونٹنی کے ایک بچے کا۔ یہ جواب سننے کے بعد وہ شخص یوں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وما اصنع بولد ناقہ، اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا؟ کہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ سواری کا انتظام فرما دیجئے، یعنی کوئی اونٹ مجھے عنایت فرما دیا جائے، آپ جواب میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ آپ مجھے دے دیں گے، تو میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا کہ نہ سواری کے قابل، نہ بار برداری کے قابل، کہ نہ اس پر بوجھ لادا جا سکے، نہ سواری کی جا سکے، تو میں کیا کروں گا اونٹنی کے بچے کو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، اس کی یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، کہ دیکھو یہ جو اونٹ ہے، اونٹنی ہی تو اونٹ کو جنا کرتی ہے، یعنی یہ جتنے اونٹ ہیں دنیا میں چلتے پھرتے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ اس دنیا میں کہاں سے آئے ہیں؟ اونٹنیوں نے ہی بچے جنے ہیں، تو یہ اونٹنی کے بچے کے ہر اونٹ وہ کتنا ہی جوان کیوں نہ ہو اور کتنا ہی وہ طاقتور اور تندرست اور بڑا لحیم شحیم کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن اصل میں تو وہ کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہے، کسی اونٹنی نے ہی اسے جنا ہے، کوئی اونٹنی ہی اس کی ماں ہے کہ پہلے یہ بچہ تھا،
اور اس کے بعد یہ کہ مرور زمانہ کے ساتھ رفتہ رفتہ وہ بڑا اونٹ بن گیا، تو ہر اونٹ اصل میں کسی نہ کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ تو یوں ناظرین کرام اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کہ جس میں دل جوئی ہو جائے، افسردگی دور ہو جائے، اپنی بھی یا دوسروں کی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ جواب میں یوں مذاق فرمایا۔ لیکن ہم نے دیکھی یہ بات کہ مذاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ عنایت کرنے والا ہوں، تو ہر اونٹ اصل میں کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا اور جوان کیوں نہ ہو، تو یہ بات تو بہرحال حقیقت ہے اور یہ بات سچی ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم نے اسی کتاب میں وہ حدیث پڑھی تھی کہ جس کا نمبر ہے 265، جب کچھ لوگوں نے یوں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ انک تداعبنا، کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی تعجب کا اظہار کیا کچھ لوگوں نے۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی لا اقول الا حقا، یعنی ہاں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کسی حیرت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھی ہنسی مذاق کیا کرتا ہوں، کسی تعجب کی یا حیرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ میں ہنسی مذاق میں بھی کوئی باطل اور کوئی غلط بات نہیں کہتا، بلکہ میں جو کچھ کہتا ہوں میں حق اور سچ بات ہی ہمیشہ کہا کرتا ہوں، خواہ سنجیدگی کے ساتھ کہوں یا خواہ ہنسی مذاق کے دوران کہوں، لیکن یہ کہ میری زبان سے ہمیشہ سچی بات ہی نکلتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہم نے یہاں دیکھا کہ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوق، کہ جتنے بھی اونٹ ہیں یہ تو اونٹنیوں کے بچے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 134 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المزاح مع الصبی، یعنی بچے کے ساتھ ہنسی مذاق۔ تو اس سے قبل ناظرین کرام جو باب گزرا تھا اس میں یہ تذکرہ تھا کہ المزاح یعنی بڑوں کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا یہ کیسی بات ہے، اچھی بات ہے یا بری بات ہے، دین اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے یا یہ کہ اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس بارے میں مفصل گفتگو کی گئی گزشتہ باب میں، اور اس تمام تفصیل کا خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام میں ہلکے پھلکے ہنسی مذاق کی اجازت ہے، بشرطے کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے، اور پھر مزید یہ کہ حد کے اندر رہتے ہوئے بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، اور یہ کہ کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کہ جس میں کسی کے لیے دل آزاری کا امکان ہو۔ تو اب اس تمام تر گفتگو کے بعد یعنی بڑوں کا جو آپس میں ہنسی مذاق کا معاملہ ہے، اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نیا باب قائم فرمایا ہے کہ بچے کے ساتھ ہنسی مذاق، تو اس بارے میں ہمیں کیا بات معلوم ہونی چاہیے؟ تو حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ جس طرح بڑوں کا آپس میں ہنسی مذاق اس کی اجازت ہے دین اسلام میں، تو اسی طرح والدین کے لیے یا بڑوں کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کریں، کیونکہ بچے کے ساتھ اگر پیار اور محبت اور شفقت و عنایت
اور ہنسی مذاق کا اور دل لگی کا معاملہ کیا جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ اس چیز کے بچے کی شخصیت پر اور اس کی نفسانیات پر اور اس کی ذہنیت پر خوشگوار آثار مرتب ہوں گے کہ بچے کے ساتھ پیار اور محبت اور مذاق اگر کیا جائے تو بچہ خوش ہوتا ہے، اور یہ کہ والدین اگر بچے کے ساتھ مذاق کریں تو بچہ بھی والدین کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور اپنے ماں باپ سے وہ مانوس ہوا کرتا ہے، اور یہ کہ بڑا ہونے کے بعد وہ صحت مند قسم کی ذہنیت لیے ہوئے اور یہ کہ مفید اور نفع بخش قسم کی شخصیت لیے ہوئے وہ معاشرے میں اور عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اور یہ کہ کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہمیشہ ہی بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے معاملات ہوں اور کبھی دل لگی نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو اور پیار اور محبت کا وہاں کوئی سلسلہ نہ ہو، تو بچے مرجھانے لگتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی نفسیات پر اس چیز کا منفی اثر پڑا کرتا ہے، اور یہ کہ اس قسم کے بچے جو پیار سے محروم، ہنسی مذاق سے محروم اور ہمیشہ وہاں تلخیاں ہیں اور یہ کہ درستی کے معاملات ہیں، تو اس قسم کے ماحول میں پرورش پانے والے بچے ہمیشہ خوف زدہ اور ڈرے سہمے ہی رہا کرتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خود اعتمادی کا فقدان، اور یہ کہ جس معاملے میں جس میدان میں وہ قدم رکھیں گے تو وہاں وہ ڈرے سہمے اور یہ کہ ناکامی ہی ان کا مقدر بنے گی۔ لہذا یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور ہنسی مذاق کا معاملہ ہونا چاہیے ضرور، لیکن جہاں بڑوں کا آپس میں ہنسی مذاق کا معاملہ تھا وہاں کچھ آداب تھے کہ حد کے اندر ہو ہنسی مذاق اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ بولا جائے مذاق میں بھی، تو اسی طرح چھوٹوں کے ساتھ جب مذاق کا معاملہ ہوگا تو یہاں بھی کچھ اسلامی آداب ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کریں بڑے یا ان کے اپنے والدین، لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے، اس لیے کہ اگر ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق کا معاملہ ہوگا بچوں کے ساتھ تو اس کا لازمی نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ بچے بگڑ جائیں گے، اور یہ کوئی پیار نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے، اور یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ انسان خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں کو بگاڑ لے اور خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں کو خراب کر دے اور اپنے بچوں کو ایسا بنا دے کہ وہ کل ماں باپ کے سر پر سوار ہونے لگیں۔ اگر ماں باپ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، کوئی اثر نہیں ہے، کوئی رعب ہی نہیں باقی بچا، تو یوں حد سے زیادہ اگر ہنسی مذاق کا معاملہ ہوگا تو گویا کہ ماں باپ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کو بگاڑ کر رکھ دیا اور خراب کر دیا کہ نہ وہ بات سنتے ہیں نہ کوئی حکم مانتے ہیں، اور گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، کوئی ملنے جلنے والے عزیز احباب گھر میں آئے ہیں اور بچے ہیں کہ وہی بدتمیزیوں کے معاملات ماں باپ آنکھیں دکھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لیکن بچے تو ہیں بگڑے ہوئے، ماں باپ کی کسی بھی بات کی نہ کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی اثر ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، تو لہذا اس بات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری اور لازمی ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت ہو، لاڈ ہو، ہنسی مذاق کے معاملات ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ حد کے اندر رہتے ہوئے۔
یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ جسے سمجھنا ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ایسا مذاق نہ کیا جائے کہ جس میں بچے کے لیے کسی اذیت کا یا کسی نقصان کا کوئی اندیشہ ہو۔ کہ مثلا بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان، کوئی باپ ہے یا ماں ہے یا کوئی بڑا بھائی ہے یا بہن ہے یا کوئی بھی ہے بڑا، وہ بچے کو ہنسی مذاق کے دوران، دل لگی کے دوران فرض کیجئے کہ گدگدی کرتا چلا جا رہا ہے، اور بچہ اتنا پریشان مسلسل گدگدی کی وجہ سے کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ بس گویا ابھی اس بیچارے بچے کا بس دم نکلنے والا ہے، سانس بند ہو جائے گی، مر جائے گا یہ، خدا نخواستہ۔ ایسی کیفیت ہے ہنستے ہنستے مسلسل گدگدی کی وجہ سے، مگر وہ ظالم ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے۔ یوں بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو ہنسی مذاق میں اپنی طرف سے اسے خوش کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بچہ خوش ہوگا، لیکن جہالت کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے وہ ایسی دل لگی کر رہے ہیں کہ جس میں بچے کے لیے بڑی اذیت کا اور بڑے نقصان کا اور بڑی تکلیف کا سبب بن رہی ہے یہ دل لگی۔ تو یہ کوئی دل لگی نہیں ہے، یہ بچے کے ساتھ کوئی پیار اور ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت دشمنی ہے۔ یا اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پارک میں، مثلا کسی کھلی جگہ یا بازار میں یا گھر میں، کوئی انسان اپنے بچے کو ہوا میں اچھالتا ہے، خوب اوپر اسے پھینکتا ہے، اوپر اچھالتا ہے، اور اس کے بعد بچہ جب نیچے آتا ہے تو وہ اسے پکڑتا ہے۔ بار بار یہی عمل کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، لرزہ طاری ہونے لگتا ہے کہ دیکھو اس کو، اس بے وقوف کو، یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بچے کو اچھالا بہت اوپر، اور جب وہ نیچے آ رہا ہے اسے پکڑ نہیں سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ بچہ زمین پر آ گرے گا، اس کے لیے نقصان اور چوٹ، ہڈی ٹوٹے گی، یا خدا نخواستہ شاید اس کا دم ہی نکل جائے، اس کی موت واقع ہو جائے۔ اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس قسم کے والدین کو کہ ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تو جواب میں یوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں دخل دینے والے، اور آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے؟ جائیے اپنا کام کیجئے، یہ ہمارا بچہ ہے، جو مرضی ہم کریں۔ اس قسم کی باتیں جواب میں سننے کو ملتی ہیں۔ تو الغرض ناظرین کرام، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی اجازت ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ حد کے اندر، تاکہ رعب قائم رہے، اور دوسری بات یہ کہ ایسا مذاق نہ کیا جائے کہ جو بچے کے لیے کسی نقصان کا سبب بن سکتا ہو۔ یوں ان باتوں کا اور ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے بچے کے ساتھ ہنسی مذاق اگر کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہے، بلکہ یہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ یوں ہنسی مذاق اور پیار اور محبت کی وجہ سے بچے کی نشو و نما مناسب ہوتی ہے، اور وہ خوش رہتا ہے، والدین سے مانوس رہتا ہے، اور آئندہ عملی زندگی میں بڑا ہونے کے بعد جب وہ قدم رکھتا ہے تو وہ کامیاب انسان ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ اگر پیار محبت نہ ہو تو بچہ مرجھانے لگتا ہے۔ اس عنوان کے تحت ناظرین کرام، آگے جن احادیث کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کتاب الادب المفرد میں، تو اس بارے میں گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔